عمران نیازی حقائق مسخ کر کے عوام کو الجھانے کی کوششوں میں مصروف۔ قوم کی نفسیات سے کھیلنے والے پی ٹی آئی چیئرمین خود کو مقدس اور قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ ان کی آج کی تقریر بھی دھوکے اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ مجھے نااہل قرار دلوانے، نواز شریف کو واپس لانے کی سازشیں جاری۔ امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرانے کے لیے تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میرے خلاف بیان کے لیے شہباز گل کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 25 مئی کو چھاپوں کے ذریعے خوف پھیلایا گیا۔ 4 ماہ میں ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ لوٹ مار کرنے والوں پر پھول برسائے جاتے ہیں۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ناممکن۔ شفاف الیکشن کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ عمران خان کا آزادی اظہار رائے کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ شہباز گل پر مبینہ تشدد، آئی جی اسلام آباد کو انکوائری کا حکم۔ پی ٹی آئی رہنما کے وکیل کا وفاقی پولیس کے سربراہ پر عدم اعتماد کا اظہار۔ ایسے نہ کریں، اداروں پر اعتماد نہیں ہوگا تو نظام کیسے چلے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ ملزم کی پولیس کو حوالگی میں تاخیر پر اظہار برہمی۔ سپرنٹینڈنٹ اور میڈیکل آفیسرز اڈیالہ جیل کو شو کاز نوٹس جاری، سماعت پیر تک ملتوی۔ شہباز گل پر مبینہ تشدد کا معاملہ، اسلام آباد پولیس نے اشتہار جاری کر دیا۔ کسی بھی قسم کی شہادت رکھنے والے شہریوں سے بیان قلم بند کرانے کی اپیل۔ ایمز اسپتال کے 6 رکنی میڈیکل بورڈ کا اجلاس۔ پی ٹی آئی رہنما کی رپورٹس کا جائزہ، ڈسچارج کرنے کا فیصلہ۔ ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ، تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف حکم امتناع نہ مل سکا۔ درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ محفوظ۔ تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم، ملک گیر جلسوں کا شیڈول جاری۔ عمران خان 17 شہروں میں اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ آغاز 21 اگست کو راولپنڈی سے ہوگا۔ ہری پور، کراچی، سکھر، پشاور، جہلم، اٹک، سرگودھا اور فیصل آباد بھی فہرست میں شامل۔ نئے چیف سیکرٹری پنجاب کی تعیناتی کا معاملہ، وفاق نے معذرت کر لی۔ صوبائی حکومت کی جانب سے 3 نام بھجوائے گئے تھے، احمد نواز سکھیرا، عبداللہ سنبل اور بابر حیات تارڑ شامل۔ پنجاب میں بیوروکریسی کے تقرر و تبادلوں اور اہم حکومتی فیصلوں کا معاملہ، عمران خان نے پی ٹی آئی قائدین پر مشتمل 4 رکنی کمیٹی بنا دی۔ عثمان بزدار، سبطین خان، شفقت محمود اور حسان خاور شامل۔ چیئرمین تحریک انصاف کے فیصلے اسی کمیٹی کے ذریعے وزیر اعلیٰ تک پہنچائے جائیں گے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر سائبر حملہ، صارفین کا ڈیٹا چوری ہونے کا خدشہ۔ ایس سی سی پی نے نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن سے رابطہ کر لیا۔ لگژری اشیاء کی درآمد پر پابندی ختم کرنے کا اعلان، بھاری ٹیکس لگانے کا پلان۔ تمباکو اور سگریٹ پر ٹیکسز کی مد میں مزید 36 ارب روپے کی وصولیاں کی جائیں گی۔ ریٹیل ٹیکس کا ہدف 42 سے کم کر کے 27 ارب روپے کر دیا گیا۔ معاشی بہتری کے لیے حکومتی پالیسیز نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہیں۔ دوست ممالک سے 4 ارب ڈالر کی فنڈنگ مل گئی۔ بجلی پر نان فنڈڈ سبسڈی نہیں دیں گے، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل۔ اور کراچی میں بپھری ملی ندی میں بہنے والے بچے سمیت 2 افراد کی لاشیں مل گئیں۔ کار میں سوار دیگر 5 افراد کی تلاش میں ناکامی۔ حیدرآباد کی رہائشی شادی میں شرکت کے بعد واپس جاتے ہوئے ریلے کی نظر ہوئے۔ کورنگی کراسنگ اور کازوے پر بھی سیلابی صورتحال، ٹریفک معطل۔